بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب نیند کی حالت میں آنے والی متوالی تصاویر، آوازوں اور احساسات کے تجربات کو کہا جاتا ہے۔ خواب کے متعلق لوگ مختلف قسم کے نظریات رکھتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ خواب پر اعتقاد رکھتے ہیں اور بعض اسے نہیں مانتے۔ ماہر نفسیات فرائڈ کا خیال ہے کہ خواب انسان کے تحت الشعوری خواہشات کا مظہر ہے، یعنی انسان میں جو جذبات پوشیدہ طور پر پرورش پاتے رہتے ہیں، سوتے وقت غیر شعوری طور پر خواب بن کر نظر آتے ہیں، اور انسان خواب میں ایسی باتیں دیکھتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ موت اور نیند میں فرق یہ ہے کہ موت کی حالت میں روح کلیتاً جسم سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے، جبکہ نیند کی حالت میں روح اگر کبھی جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے تو دماغ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم رہتا ہے، یعنی اس عالم میں روح جہاں بھی جاتی ہے اور جو کچھ کرتی، دیکھتی اور سنتی ہے، دماغ کو اس کی پوری اطلاع ملتی رہتی ہے۔ اس اطلاع کو خواب کہہ سکتے ہیں۔ بعض خواب تو بڑے صاف اور عام فہم ہوتے ہیں اور بعض میں پیچیدگی ہوتی ہے جس کی تعبیر عقل کے ذریعے ہی کی جاتی ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے کہ وہ کسی فرد کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء کرام میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر کا کلام مقدس میں ذکر ملتا ہے۔ انبیاء کرام میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے خوابوں کی تعبیر فرمائی، جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ آپ کے علاوہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فن تعبیر میں مہارت عطا فرما رکھی تھی۔ انبیاء کرام کے علاوہ بہت سے اولیاء کاملین بھی فن تعبیر میں بہت اہم نام رکھتے ہیں۔ ان میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن سیرین اور حضرت ابراہیم کرمانی علیہ رحمہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی خواب تین قسم کے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، دوسری وہ جو ایمان والوں کے لیے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسری ان خوابوں کی ہے جو پریشان کن خیالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ الغرض خواب کی پیدائش اور رویت دونوں من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں۔ تاہم علماء لکھتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے، اور یہ بشارت مزید شکر و امتنان کا باعث ہو، اور جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے کہ اس سے شیطان کی غرض مومن کو ملول و محزون کرنا ہوتا ہے کہ انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بقصد دفع شیطان اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکارے، اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے کہ ایسا کرنے سے برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ دوستو، خواب میں نظر آنے والی چیزیں غیر ارادی طور پر نظر آتی ہیں، جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن وہ نظر آنے کے بعد ہمیں ان کے خواب میں نظر آنے کی تعبیر جاننے کا ضرور شوق ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی بیان کریں گے کہ اگر خواب میں کوئی عورت نظر آئے، خواہ وہ آپ کی بیوی، بھابھی یا کوئی رشتہ دار ہو، یا کسی جاننے والے کی بیوی ہو، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی اور اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ چنانچہ علامہ کمال الدین الدمیری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اگر کسی شخص نے کسی حسین و جمیل عورت کو خواب میں دیکھا تو گویا وہ اچھی چیز ہے، اور اگر کوئی عورت بری شکل و صورت میں نظر آئے تو وہ بری چیز ہے۔ اگر کسی نے اندھیری رات کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر کالی رنگ کی عورت سے دی جاتی ہے، اور دن کو خواب میں دیکھنے سے
خوبصورت عورت کی تعبیر لی جاتی ہے۔ اگر کسی نے کسی حاکم کی بیوی کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر کالی رنگ کی عورت سے دی جاتی ہے، یعنی وہ ظالم اور مغرور کی شکل میں آئی ہے، یا وہ اہل خانہ میں ظالم بن کر آئے گی، یا وہ مال حرام کی شکل میں آئی ہے۔ اگر کسی عورت نے کسی دوسری انجان نوجوان عورت کو خواب میں دیکھا تو گویا وہ اس عورت کی دشمن ہے، لیکن اگر کسی عورت نے کسی انجانی بوڑھی عورت کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والی عورت کا نصیبہ اچھا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ خواب دیکھا کہ وہ کسی دوسری عورت کا گوشت کھا رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آپس میں مباشرت کرتی ہیں، لیکن اگر خواب دیکھنے والی عورت خود اپنا ہی گوشت کھا رہی ہو تو اس کی یہ تعبیر لی جائے گی کہ وہ زناکاری کے کاموں میں ملوث ہے۔ عورتیں دنیا میں زینت اور آرائش ہوتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں خواب میں دیکھنے والے کی طرف متوجہ ہو گئیں تو گویا دنیا یعنی مال و دولت متوجہ ہو گئی، اور اگر یہ متوجہ نہیں ہوئی تو گویا دنیا یعنی مال و دولت متوجہ نہیں ہوگی۔ علامہ الدمیری مزید بیان کرتے ہیں کہ عورت کی تعبیر سال اور برس سے بھی لی جاتی ہے، یعنی اگر کسی نے فربا یا موٹی عورت خواہ وہ اپنے گھر کی ہو یا انجان کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ سال سر سبز و شاداب رہے گا، اور اگر وہ دبلی ہے تو قحط سالی ہوگی۔ عورت کو سال سے اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ عورت کھیت اور زمین کی طرح ہوتی ہے کہ کھیت میں سالانہ بیج بویا جاتا ہے اور زمین سے پیداوار ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ۔ علامہ دمیری کہتے ہیں جس طرح زمین سے پیداوار ہوتی ہے اسی طرح عورت بھی بچہ وغیرہ جنم دیتی ہے، اسی لیے اس کی تعبیر سال اور برس سے لی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے عورت کو خواب میں دیکھا، خواہ وہ گھر کی ہو، رشتہ داروں میں سے یا انجان ہو، تو گویا وہ دنیا کی مانند ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ اور اگر کسی نے زنا کرنے والی عورت کو خواب میں دیکھا تو گویا وہ خیر و برکت کا سبب بنے گی، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یعنی آپ نے اس عورت سے مراد دنیا لی تھی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے علم میں بیش قیمت اضافے کا باعث بنے گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔